اسٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو 8608 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ 8608 ٹیچنگ پریکٹس 2 جو ہے اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 40 ڈیز ٹیچنگ پریکٹس کریں گے کسی اسکول میں جا کے، اور اسی دوران انہوں نے وہ 40 لیسن پلان بنانے ہوں گے۔ یہ 40 لیسن پلان جو ہے وہ آپ 3 سبجیکٹ چوز کریں گے کسی بھی کلاس کے، اور ان پہ آپ 40 لیسن پلان بنائیں گے۔ اسٹوڈنٹس 40 لیسن پلان بنانے کے لیے آپ 3 سبجیکٹ میں سے 13 ایک سبجیکٹ کے بنائیں گے، 13 ایک کے اور 14 ایک کے۔ اس طرح سے آپ کے 40 لیسن پلان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور اسٹوڈنٹس ڈیورنگ ٹیچنگ پریکٹس جو ہے آپ نے یہ 40 لیسن پلان بنانے ہیں، اور یہ 40 لیسن پلان کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اسکول کی ہیڈ سے آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ آپ نے ٹیچنگ پریکٹس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے، اور وہ جو ہے ٹیچنگ پریکٹس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ نے ان 40 لیسن پلان کے ساتھ جو ہے اٹیچ کرنا ہے۔ اگر آپ وہ اٹیچ نہیں کریں گے تو آپ کے 40 لیسن پلان جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے یہ 14 ڈیز کی جو ٹیچنگ پریکٹس ہے وہ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے ٹیچنگ پریکٹس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لازمی اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کچھ ٹیچر جو ہے وہ جو ہے اٹینڈنس بھی ریکوائر کرتے ہیں، تو جس اسکول میں آپ نے جانا ہے وہاں آپ نے جو اٹینڈنس لگانی ہے وہ اٹینڈنس کی پکچر لے کے وہ بھی آپ اس کے ساتھ ایڈ کریں گے اگر ٹیچر کہے گا تو۔ اسٹوڈنٹس ٹیچنگ پریکٹس کے لیے یہ 40 لیسن پلان کمپلسری ہوتے ہیں، اور ان 40 لیسن پلان کے 25 مارکس ہوتے ہیں۔ تو یہ 40 لیسن پلان بنانے کے لیے اسٹارٹ میں آپ نے نیم آف ٹیچر جو ہے اپنا نیم لکھنا ہے، اس کے بعد رول نمبر لکھنا ہے، سبجیکٹ لکھنا ہے، ٹاپک لکھنا ہے جو بھی آپ کے لیسن پلان کا ہے، اس کے علاوہ ڈیوریشن لکھنا ہے، اور کس کلاس کا لیسن پلان ہے وہ لکھنا ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہیں اس کلاس کے وہ لکھنا ہے، اور اسٹوڈنٹس آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے کہ کس ڈیٹ کو آپ نے جو ہے وہ ٹیچنگ پریکٹس سٹارٹ کی تھی اور کب آپ کی کمپلیٹ ہوگی، اور آپ نے یہ لازمی لکھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جنرل آبجیکٹیوز لکھنے ہیں، اس کے بعد اسپیسیفک آبجیکٹیوز لکھنے ہیں، پھر ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ کون سا یوز کریں گے، ایریئرز کون سے یوز کریں گے، پریویس نالج ٹیسٹ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے، تو آپ اسی طرح سے کریں گے۔ پھر اناؤنسمنٹ آف دی ٹاپک، اس کے بعد انٹروڈکشن اور جو ہے پریزنٹیشن، فارمیٹیو ایویلیویشن۔ ڈیورنگ کلاس جب آپ لیکچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اسٹوڈنٹس سے کویشچنس پوچھنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اسٹوڈنٹس کا آپ کے ٹاپک جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا جو ٹیچنگ میتھڈ آپ نے جو ہے سلیکٹ کیا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ رہا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ لوگ جو ہے اپنا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریویو، ریکیپچولیشن اینڈ پہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو ہوم ورک دینا ہے تاکہ وہ گھر سے جو ہے وہ کام کر کے آئیں، جس سے بچوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ جب بچے خود کام کرتے ہیں تو ان کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے آپ جو ہے وہ 40 لیسن پلان جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اب سیکنڈ میں اسی طرح آپ نے بنانا ہے، وہ سب کچھ اسٹارٹ میں لکھنا ہے، اور جو آپ کا ٹاپک ہو وہ اس کو اس حساب سے آپ نے لکھنا ہے، اور اس میں آپ پکچرز وغیرہ بھی ایڈ کر لیں تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسٹوڈنٹس آپ 3 سبجیکٹ کے 40 لیسن پلان بنائیں گے، اور انہی سبجیکٹ میں سے آپ جو ہے 240 لیسن پلان بنائیں گے جو 60 مارکس کے ہوتے ہیں، اور وہ اینڈ پہ آپ نے پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 2 لیسن پلان جو ہیں وہ ڈیورنگ ورکشاپ جو ہے وہ آپ نے بنانے ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ 3 کمپوننٹ کمپلیٹ کریں گے
تبھی جو ہے وہ آپ کا 8608 ٹیچنگ پریکٹس کا جو ہے سبجیکٹ جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ ورکشاپ اٹینڈ کرنی بھی لازمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیورنگ ورکشاپ جو بھی ٹاسک دیا جائے وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 40 لیسن پلان اینڈ پہ 2 فائنل لیسن پلان جو ہیں وہ بنانی ہوتی ہے۔ امید ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 40 لیسن پلان جو ہیں وہ کیسے بنانے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اگین سمجھا دوں گی، اور اگر یہ 40 لیسن پلان آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ کریں، میں آپ کے ساتھ یہ 40 لیسن پلان شیئر کر دوں گی۔ تو آپ لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے جو بھی سبجیکٹ آپ کو بہتر لگے، آپ کو ایزی لگے، آپ کا اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہو، تو آپ لوگ جو ہے اس سبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور جو ہے وہ ان سٹیپس کو فالو کر کے جو ہے وہ آپ اپنے 40 لیسن پلان کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس 40 لیسن پلان کے لیے آپ نے اینڈ پہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لازمی ایڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ کمپلسری ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس نے اسکول میں جو ہے جا کے وہ ٹیچنگ پریکٹس کمپلیٹ کی ہے یا نہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگ جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے 40 لیسن پلان کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایزی ہے، تھوڑا بچوں کو مشکل لگتا ہے کیونکہ کافی سارا کام آ جاتا ہے، تو آپ لوگ جو ہے اگر آپ کے پاس انسٹرکشنز ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو آپ لوگ ایزیلی اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ آلسو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ کمنٹ کریں، اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ اسٹوڈنٹس اگر آپ چھوٹی کلاس کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ایکٹیویٹی میتھڈ یوز کریں۔ تو ایکٹیویٹی میتھڈ جو ہے اس سے چھوٹے بچوں کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹیچر کیا پڑھا رہا ہوتا ہے۔ وہ ہائی لیول چیزوں کو جو ہے اتنی جلدی نہیں سمجھ سکتا جتنی جلدی وہ ایکٹیویٹی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو آپ بچوں کے مائنڈ جو ہے وہ پکنگ پاور جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو اسی لیکچر میتھڈ سے پڑھائیں جو بچوں کی سمجھ میں آ رہا ہو۔ اگر ایک دن آپ کو لگے کہ یہ لیکچر میتھڈ جو میں نے چوز کیا ہے یہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا، جو بھی ٹیچنگ میتھڈ آپ یوز کر رہے ہیں اگر اس سے بچوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو نیکسٹ ڈے آپ میتھڈ چینج کر کے دیکھ لیں اور پھر بچوں سے بھی کویسچننگ کریں۔ اگر بچوں کو اس جو ہے میتھڈ کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہی بچوں کے مائنڈ کے حساب سے جو بچوں کو سمجھ آ رہی ہو جس چیز کی وہی میتھڈ جو ہے وہ سلیکٹ کریں، تو یہ بہتر رہتا ہے۔ اس سے بچوں کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، وہ زیادہ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں کلاس میں اور اپنے ٹاسک جو ہوتے ہیں وہ ریگولر پرفارم کرتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ جب بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ جو ہے وہ کلاس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ اسکول بھی نہیں آتے، جس سے بچوں کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ٹیچر پہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ صحیح سے پڑھا نہیں رہا، اس لیے بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں آ رہے۔ تو آپ ایسا میتھڈ یوز کریں، ڈیلی آپ ڈیفرنٹ میتھڈ سلیکٹ کر کے دیکھیں اگر بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ کا میتھڈ جو ہے وہ بچوں کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ وہی میتھڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ میتھڈ چینج کر لیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس امید ہے کہ یہ آپ کے لیے ویڈیو کافی ہیلپ رہے گی۔ سو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے کمنٹ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔